ہاں جی، السلام علیکم اسامہ صاحب۔ مائک کھول دو بھائی اسامہ۔ اسامہ آپ نے خود مائک بند کی ہوئی، ادھر ہی سے مائک خراب ہے آپ کا، مائک خراب ہے جی، مائک آپ نے خراب کیا جی۔ ہاں جی، بات کریں۔ ہلو، ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب ٹھیک ہے؟ حکم کریں جی۔ الحمد للہ الحمد للہ، حکم کریں ارے مولانا۔ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے، صحیح ہوں، مسلم میں 234۔ اچھا یہ کیا حدیث ہے؟ عقبہ بن 234 عقبہ بن اچھا امیر الجوہانی، یہ کلمہ اچھا کے وضو کے بعد ایک کلمہ پڑھتے ہیں ہم، دوسری کلمہ ہے میرے خیال میں، اشہد ان ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا یہ اچھا۔ صحیح حدیث؟ من توضع فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث صحیح ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ، نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے نا، یہ حدیث جماعت عمریہ کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جماعت عمریہ کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہی حدیث شیعہ کتب میں ہو، آپ ان حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ذکر کہنا ہمیشہ اچھا ہے نا، اب ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، یہ تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ تو دنیا کی بہترین ذکر ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے، یہ ہمیشہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ وضو کے وقت یہ کہنا چاہیے تو وہ تو دیکھنا پڑے گا شیعہ کتب میں ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ جی سر، مزید کوئی سوال ہے آپ سے، ہم سے؟ یس سر، یہ وجہ تھی وجہ للذی کے بعد یہ حنیفم کے بعد جو مسلمہ ہے، یہ تو آیت میں نہیں ہے ہمارے ساتھ، وجہت قرآن وجہی کی آیت میں، للذی فطر سورہ السماوات انم۔ والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، مجھے جو یاد ہے اسی طرح ابھی میں چیک کرتا ہوں کہ ایک ہمارے حدیث میں کس طرح ہے نا۔ سورہ انم کی آیت 79 ہے میرے خیال، ہم، وہاں پر مسلمہ کا لفظ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ وجہت وجہی، حنیفا مسلما، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہی ہے کہ تکبیر کے بعد یہی کہنا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سجدہ کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے، آپ نے کچھ کلمہ بتایا تھا، بحول اللہ، وہ کیا تھا؟ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، کھڑے ہوتے ہوئے یہ ذکر پڑھنا، بحول اللہ وقوته اقوم واقعد۔ اور یہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 401، ویل بن حجر، جو ہاتھ باندھنے کی آپ ہے، اگر شیعہ ہو گئے نا، آپ اگر کی شیعہ ایک ہو گئے پیڑھی۔ تو مسلم کو چھوڑو، نماز کا طریقہ شیعوں سے سیکھو، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں ابھی یہ نہیں ہے سنی کہ ہوں فی الحال۔ ادھر بھی عمل کرنا ہے ادھر بھی عمل کرنا ہے، آپ نے اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے تو صحیح مسلم کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، کیا سوال، کیا اس صحیح میں مسلم میں کیا لکھا ہے؟ سر وہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، ویل وہ بن پیغمبر حجر، سے نہیں ہے نا، آپ پڑھیں اس میں کیا لکھا۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تھا کہ وہ ہاتھ باندھے تھے اللہ اکبر کے بعد، اور پھر ہم، جب رکوع میں جاتے تھے تو اس طرح ہاتھ کرتے تھے، پھر سجدے میں بھی ہم، اس طرح ہاتھ ہوتے تھے ان کے، تو ہاتھ یہ مسلم باندھنے میں کی حدیث ہے، حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں کون سی یس نمبر ہے؟ سر، 401۔ حدیث عبارت 101، مسلم میں 101، یس سر، 401۔ 401۔ لیکن وہ موطا امام مالک میں پھر کہے کہ یہ سنت نہیں ہے ہاتھ باندھنا۔ جی بالکل۔
یہ باب الصلاۃ میں میرا خیال. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ حدیث میرے سامنے ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے اس میں. اللہ عالم. بہت سارے دیکھیں یہ مالک وغیرہ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ یس سر. سنت نہیں کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے مسلم میں. اور شاید مثلا انہوں نے دیکھا ہو کہ ایک دفعہ مثلا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، پھر نیچے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ کیا ہو، کیونکہ یہ ابو ہریرہ کی روایت یہ میں آپ کو دکھا ہے، دیتا ہوں. ویل بن حجر. اللہ آپ کو بلا کرے. یہ مالک کی میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ المدونۃ الکبریٰ مالک کی ہے نا، المدونۃ الکبریٰ للمالک ابن انس، جز نمبر 1 چھاپ دار کتب العلمیہ، یہاں پر ہے. وقال مالک فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاة، مالک نے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا نماز کی حالت میں. لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے کہ میرے پاس فریضہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ فریضہ میں یہ کیا جائے. وکان یکرہ، فریضہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا باس بذلك يعين به على نفسه. نوافل میں کہتے ہیں اگر نماز زیادہ لمبی ہو جائے، کوئی آدمی تھک جائے نا، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، لیکن فریضے میں یہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں، مالک سے ایک بہت سارے مالک ابن انس سے منقول ہے کہ وہ اس کو سنت نہیں سمجھتے تھے. جی. اور سر یہ ایک اور حدیث ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے 4475، اور صحیح مسلم میں بھی ہے 410، ABC تینوں ہے. اس میں ایک شہاب جو لفظ ہے، یہ کیسے کہتے ہیں شہاب؟ یہ آمین کے بارے میں ہے. جب آپ آمین کہیں یہ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو تو جاتے ہیں. یہ حرام ہے. اہل بیت علیہ السلام فرمایا یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے نماز میں حمد کے بعد آمین نہیں کہہ سکتے. وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ کہنا مستحب ہے جی سورہ حمد کے بعد. اور اس میں یہ شہاب کا جو لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے شہاب؟ ابن شہاب الزہری، یہ مسلم ابن شہاب الزہری، یہ زہری کا نام ہے. اچھا. اور سر زہری یہ محمد ہمیں ابن کس مسلم. طرح پتہ چلے گا ہاں، کہ ایک حدیث اگر ضعیف ہے اور صحیح ہے، فضائل صحابہ کے بارے میں کس طرح پتہ چلے اگر گا؟ وہ جس طرح حدیث یہ اہل بیت جامع علیہ السلام کے طریق سے ہے نا تو وہ صحیح ہے. اگر اہل بیت علیہ طرح السلام کے طریق سے نہیں ہے، اب شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، یہ حدیث اس کو ذرا بار بار وہ دہراتا ہے. جامع ترمذی میں ہے 3701،
ہم، یہ عثمان کے بارے میں ہے جو غزوہ تبوک میں کچھ 1000 دینار دیتے ہیں، ہم، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر عثمان آج سے جو بھی برا عمل کرے گا تو وہ جنتی، تو یہ سینس نہیں بنا تھی ادھر، ہاں یہ برے عمل تو سے یہ اس طرح جنتی دیکھیں بن وہ کیونکہ عثمان کی اتنی زیادہ غلطیاں نا، عثمان کو قتل بھی اس لیے کیا گیا. عثمان کی خلافت میں اگر آپ جائیں نا، کہ عثمان کو کس لیے قتل کیا گیا، کہ وہ مسلمانوں کے اپنے خاندان کو سب لوگوں پہ اس نے مسلط کیا تھا. اس نے جتنے چراگاہیں تھیں مسلمانوں کی اس پہ قبضہ کیا تھا، وہ لوگوں کو کرائے دیتا تھا. یعنی جو عام جو چراگاہ ہے نا مسلمان، جہاں پہ لوگ اپنے مویشیوں کو چراتے تھے، تو یہ کہتا تھا اس کا مجھے کرایہ دے دو، حالانکہ وہ کسی کا نہیں، وہ سب لوگوں کا ہے. تو اس طرح کے کام اسی لیے اس کا قتل ہوا نا عثمان کا. تو ان کو اس حدیث کی ضرورت ہے کہ عثمان جو مرضی کرے. چھٹی، عثمان جو مرضی کرے. اور یہ احادیث میں اہل یہ ہے، البیت علیہ السلام، احادیث میں ہے فلیفعل ما یشاء، کہ جو مرضی کرے. اس کا مطلب یہ نہیں جو مرضی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی اچھے کام کرے. کہ بعض لوگوں کی جب بخشش ہو جاتی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی وہ کریں، گناہ بھی کریں تو ان کو چھٹی ہے. یعنی جو مرضی اچھے کام جو مرضی کرے، جو نیک کام ہے اس میں جو مرضی کرے، اس طرح کی ہے. لیکن وہ عثمان کے متعلق اور نہیں ہے. یہ اہل البیت علیہ السلام جو ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے جو دین میں تبدیلی کر سکے، نہیں، اہل بیت علیہ اضافہ کر سکے السلام یا کے پاس یہ ہے کہ بعض امور کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے صلاحیت پہ رکھی. بعض امور کو، ٹھیک ہے نا. بہت سارے احکام ہیں جو یعنی اللہ کی جانب سے، ہاں بہت سارے اللہ کی جانب سے ہیں کہ فلان چیز ہوا، وہ اس کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. بعض چیزیں ہیں شریعت کے محدودے میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صلاحیت میں ہے، سمجھ میں آئی نا، اور اہل بیت علیہ السلام کے صلاحیت میں ہے. وہ بھی مسلمانوں پہ اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. لیکن وہ دین میں تبدیلی اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ حکم ہے، یہ ان کے اپنی صلاحیت میں ہے. اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اہل بیت علیہ السلام اس چیز ہی کو چاہتے ہیں. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس چیز کو چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو وہ ان کی صلاحیت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شریعت کے تمام احکام اللہ کی جانب سے اس طرح سے. تو وہ فتویٰ دے سکتے ہیں مطلب. فتویٰ نہیں، فتویٰ اجتہاد سے ہوتی ہے نا، فتویٰ سوچ سمجھ کے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کا رضا پتہ ہوتا ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو سوچتے ہیں نا اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظن و گمان ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام صرف یقین سے. اوکے. اور سر یہ 14 معصومین جو ہیں ان میں 12 ہمارے امام ہیں علیہ السلام، جی. اور یہ باقی 2 کون ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ. تو یہ موسم جو تھا فاطمہ امام نہیں السلام کا ہے، بچہ، امام نہیں ہے، امام نہیں. وہ معصوم تھی نہیں تھا؟ وہ کسی حدیث میں نہیں کہ وہ معصوم ہے. وہ معصوم ہے یعنی وہ ماں کے پیٹ میں وہ ظلم ہوا تھا تب. شہید ہو گئے تو وہ معصوم ہی ہے. لیکن یہ کوئی حدیث نہیں کہ وہ معصوم ہے. وہ بے گناہ دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے. اور یہ سجدہ جو کرتے ہیں ہم زمین پر، آپ کہتے ہیں کہ کارپیٹ وغیرہ پہ نہیں ہوتے، کارپیٹ پہ نہیں اس کر کا کیا سکتے. اصول ہے؟ ہاں جو فرمایا نا کہ سجدہ جو ہوتا ہے نا ہر چیز پہ ہو سکتا ہے سوائے پہننے والی چیز، کھانے والی چیز. جو چیز کھا سکتے ہیں نا، کوئی ایسا پودا ہے جس کو کھا سکتے ہیں، مثلا وہ پالک وغیرہ، اس پہ بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. گاجر پہ نہیں کر سکتے، یا چاول وغیرہ پہ نہیں کر سکتے. اور وہ جو معدن ہے، جو زمین سے معدن کی صورت میں نکلتا ہے، سونا چاندی یا قیمتی پتھر ہے، ان پہ سجدہ نہیں کر. باقی سب چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے. کیوں اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اہل دنیا کے خدا ہیں. اہل دنیا جو دنیا کی پوجا کرتا ہے نا، شہوات کی پوجا کرتے ہیں، ان کی زندگی کس کی عبادت میں گزرتی ہے؟ کھانے پینے اور پہننے والی چیزوں اور قیمتی چیزوں، سونا جواہرات کے تلاش میں گزرتی ہے. تو یہ اس لیے ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ کے سامنے جب سجدہ کریں گے نا تو اہل دنیا کے خدا پہ سجدہ نہیں کریں گے. سب تو کارپیٹ تو لوگ نہیں پہنتے اپنے اوپر. تو مواد اسی سے بنی ہے نا. کارپیٹ نہیں پہنتا لیکن اسی دھاگے سے بنا ہوا ہوتا ہے نا. دھاگا سے وہ بنتا ہے، سر دھاگا کپڑے سے بنا، وہ جنس وہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن وہ فائنل پروڈکٹ تو تبدیل ہو جاتی ہے نا، نہیں، وہ جس تو طرح وہی انگور چیز. سے
نہیں نہیں وہ انگور سے انگور اگر الکوہل بن جائے وہ انگور سے فائنل جب پروڈکٹ وہ شراب بنتا حرام ہے ہو نا جاتی تو اس انگور سے جب شراب بنتا ہے وہ دوسرا چیز بن جاتا ہے نا، وہ چیز ہی دوسری ہے، وہ انگور نہیں ہے، انگور نہیں ہے۔ لیکن وہ جو وہ کارپیٹ جو ہے نا، کارپیٹ کے دھاگا اور آپ کے کپڑے کے دھاگے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ انگور جو ہے، لیکن انگور اور پین شراب وہ چیز، اس کو کہتے ہیں استحالہ۔ ایک چیز مثلا ایک فرض کریں، ایک چیز ہے، وہ جل کے خاکستر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نجس چیز جل کے خاکستر بن جاتا ہے، اب وہ نجس نہیں ہے کیونکہ ایک چیز ہی دوسری بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ تو کسی نجس سور کو جلا دیں، وہ خاکستر بن جائے، وہ خاکستر، وہ مٹی، وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ چیز ہی دوسری ہے۔ لیکن کارپیٹ جو ہے نا، وہ اس کی صرف شکل بدل ہوئی ہو، وہ پہننے والی چیز ہے، اس کے داغے وہی ہیں، اسی کارپیٹ کو آپ داغے نکال کے آپ کپڑا بنا سکتے ہیں۔ اس طرح تو لکڑی جو ہے اس پر سیدھا ہو سکتا ہے، لکڑی لکڑی پہ پر ہو سکتا ہے، لکڑ پہ کر سکتے تو ہیں، لکڑی اور کی گھاس پہ بھی اگر کر سکتے ٹوپی ہیں۔ بنا لے گھاس پھوس جتنے نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، ان پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کھانے کے نہ ہوں۔ تو لکڑی کے اگر ماسک بنا لے، کچھ جنگلی لوگ ماسک پہنتے ہیں تو وہ تو پہننے والی چیز بن جاتی ہے، اس پر سجدہ نہیں ہوتا۔ اور لکڑی ٹوپی پہننے والی چیز نہیں ہے جی، لکڑی پہننے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹوپی ان سے بناتے ہیں لکڑی سے کچھ لوگ، وہ تو بوریاں، وہ بھی وہ پہننے چٹائی والی کی بات چیز۔ کر، چٹائی کہہ رہا ہے نا، چٹائی پہ سجدہ کر سکتے اچھا جی سر، ہیں۔ ان وہ کی لکڑ بات کریں۔ نہیں، چٹائی۔ تھینک یو سر، خدا حافظ۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف